اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان میں سے آخر وہ کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ آج ہم انہی 3 خاص اعمال کے بارے میں جاننے والے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عبادت کے اس وسیع سمندر میں وہ اصل ہیرے کون سے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو نہ صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں بلکہ اس کے ہاں ایک خاص مقام رکھتے ہیں؟ چلیں مل کر اسے دریافت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جس کی ہم بات کریں گے وہ ہم سے ہماری ایک بہت بنیادی خواہش کی قربانی مانگتا ہے، اور وہ ہے آرام۔ یہ دراصل سخت ترین سردی میں روحانی گرمی تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ ذرا اس صورتحال کو سوچیں، باہر شدید ٹھنڈ ہے اور آپ اپنے گرم کمبل میں سکون سے سو رہے ہیں، اور پھر فجر کی اذان ہوتی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے انتخاب کا، عارضی سکون اور دائمی کامیابی کے درمیان، اور اسی میں اس عمل کی اصل خوبصورتی چھپی ہے۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، ہمارے مذہبی ماخذ خاص طور پر ان حالات پر زور دیتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، تیز سردیوں میں، یہ صرف موسم کا حال بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیلنج کو واضح کرتے ہیں جو اس عمل کو اس بات کا ثبوت بناتا ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق کسی بھی دنیاوی راحت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، اگر پہلا عمل باہر کے آرام کو قربان کرنے کے بارے میں تھا، تو ہمارا دوسرا عمل ہماری توجہ اندر کی طرف لاتا ہے۔ یہ اپنی خواہشات پر قابو پانے کے بارے میں ہے، لیکن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے۔ دیکھیں، روزہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں، یہ تو روح کو بھرنے کا عمل ہے۔ اس کی شروعات ایک خالص نیت سے ہوتی ہے، پھر دن بھر پرہیز سے اسے تقویت ملتی ہے، اور ان سب کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے: اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہاں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا، اللہ کی رضا میں، یہ ایک لنگر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو جسمانی طور پر بھوکا رہنے کو ایک گہری روحانی عبادت میں بدل دیتی ہے۔ مطلب نیت ہی سب کچھ ہے۔ تو ہم نے ذاتی قربانی اور اندرونی نظم و ضبط کو دیکھ لیا۔ اب آئیے ایک ایسے عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو اس لگن کو ہمارے آس پاس کی دنیا میں عملی شکل دیتا ہے۔ یہ ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے بارے میں ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان صرف دل میں نہیں رہتا بلکہ وہ عمل میں نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ذاتی عقیدے اور سماجی ذمہ داری کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ جب کوئی کسی ضرورت مند پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ دراصل اپنا دل کھول رہا ہوتا ہے، اور یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان صرف ایک خیال نہیں بلکہ دنیا میں بھلائی پھیلانے والی ایک طاقت ہے۔ اور یہ تیسرا عمل، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اپنی سادگی میں ہی بہت طاقتور ہے۔ کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں، کوئی پیچیدگیاں نہیں، بس دینے کا ایک خالص اور سیدھا عمل، اللہ کی خاطر کسی ضرورت مند کی مالی مدد کرنا۔ یہ سخاوت کا اتنا براہ راست اظہار ہے جس کی گونج بہت گہری ہوتی ہے۔ تو سردی میں نماز، بھوک کا ایک دن اور دینے کا ایک عمل، دیکھنے میں تو یہ تینوں بالکل الگ الگ کام لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کے نیچے ایک سنہری دھاگا ہے جو ان سب کو جوڑتا ہے۔ وہ کیا مشترک جوہر ہے جو انہیں اتنا بلند مقام دیتا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ وہ مشترک دھاگا ہے قربانی۔ جی ہاں، ہر حالت میں، چاہے وہ بستر کی گرمی چھوڑنا ہو، بھوک برداشت کرنا ہو یا اپنا مال دینا ہو، ایک عظیم تر مقصد یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنے پر آمادگی نظر آتی ہے۔ اور جس بنیاد پر یہ سب کچھ قائم ہے وہ ہے اخلاص، یعنی ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت طاقتور سوچ کی طرف لے آتا ہے۔ اگرچہ یہ تینوں اعمال بہت بڑی مثالیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے کا اصول ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بدل سکتا ہے۔ تو اس سوال پر غور کیجیے گا، آپ کے روزمرہ کے معمول میں وہ کون سا چھوٹا سا سادہ سا عمل ہے جسے آپ صرف ایک خالص نیت کے ساتھ عبادت کے ایک خوبصورت عمل میں بدل سکتے ہیں؟ اس پر سوچیے گا، امکانات لامحدود ہیں۔